کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے۔ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت اور انہی نیتوں کے ساتھ کہ آقا دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھیاروں کے دکھ درد، ان کے غم، ان کے مسائل، ان کی پریشانیاں سن کر اس کا حل پیش کر کے ان کی دلجوئی، ان کو تسلی دے کر اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنا۔ آئیے اب آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت یہ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ چاہیں تو اپنے ساتھ کاغذ اور قلم رکھیں اور جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں آپ ان کو اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں۔ کال چلا دیجئے۔ میری والدہ ہیں، ان کو یہ گیس کی پرابلم ہے اور بلڈ پریشر کی، تو اس کا پلیز کوئی علاج بتا دیں۔ والدہ کو گیس اور بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اس کا بھی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں مدنی پنصورہ صفحہ نمبر 254 سے یا محیی، یہ وظیفہ ہے، یا محیی یا محیی 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ گیس ہو یا پیٹ یا کسی بھی جگہ درد ہو یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ تو آپ اس آسان عمل پر عمل فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل گیس کا جو مرض ہے وہ جاتا رہے گا۔ بلڈ پریشر کے لیے ایک اور وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر کا جو مرض ہے انشاءاللہ یہ جاتا رہے گا۔ آئیے آپ کے مزید فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ملک عرفان ظہور ہے، میری والدہ کا نام تمینہ ناز ہے، میں راول پنڈی سے بول رہا ہوں۔ استخارہ کروانا تھا، 1 سال ہو گیا نکاح ہوا تھا، تو اس میں بھی بڑی پرابلم آ رہی ہے اور کاروبار کی بندش بھی بہت ہے، کاروبار بہت ختم ہونے کے برابر ہوا ہوا، تو سمجھ سے باہر ہے۔ استخارہ بھی کر دیں اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی جملہ مشکلات آسان فرمائے عرفان بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی کیا جائے گا، روحانی علاج بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ عرفان بھائی آپ نے جو اپنے بالخصوص گھریلو مسائل کا تذکرہ فرمایا، اس کے حوالے سے آپ سے ہماری عرض ہے کہ آپ مکتبۃ المدینہ رابطہ فرمائیں اور وہاں سے ایک VCD بنام ناچاقیوں کا علاج اور ایک اور VCD ہے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے۔ جن گھروں میں مسائل ہیں، عموماً گھروں میں مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، باہمی چپقلشیں ہوتی ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں،
میاں بیوی کے درمیان باہم جو ہے تو مطلب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، تو بیوی اور ساس کی اور نندوں کے ساتھ جو ہے تو ٹھنی رہتی ہے، اسی معاملات کی وجہ سے خاندان جو ہیں تو وہ آپس میں مطلب کہ انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت زبردست قسم کے ان کے اندر نسخے ہیں۔ اپنے گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا تو خاندان میں امن قائم ہو جائے گا، خاندان میں امن قائم ہو جائے گا تو قبیلے میں امن قائم ہو جائے گا۔ اس طرح سے انشاءاللہ عز و جل دیکھا جائے گا اس امن کا گہوارے بناتے بناتے ہمارا شہر، ہمارا ملک انشاءاللہ عز و جل امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور کس طرح بنے گا، اس کے لیے آپ یہ 2 ویسیڈیاں ملاحظہ فرما لیجئے۔ مزید کال چلا دیے۔ میری والدہ کا نام ہے خاتون، میرا نام محمد فیروز ہے، میرا جسم سارا کا جگڑے رہنا ہے، میں استخارہ کرانا چاہنا۔ جسم جکڑا ہوا رہتا ہے آپ کا فیروز بھائی، تو اس کا آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجئے۔ میرا نام محمد اقبال ہے اور میری والدہ کا نام گلائی ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے 10-11 سال کا، اس پر میری اولاد نہیں ہے، استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11 سالہ بیٹا ہے، اولاد نہیں ہے، اس کا استخارہ بھی کروانا چاہ رہے ہیں، روحانی علاج بھی جاننا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فاروق اتاری ہے، میری ہمشیرہ ہے، اس کا کم و بیش 11 سال کا بیٹا ہے اور اس کے بعد ان کی اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ ہمشیرہ کا 11 سال کا بیٹا ہے، اس کے بعد اولاد نہیں ہے، اولاد کے حوالے سے روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جائیں گے، اس دوران درود پاک پڑھتے رہیے، اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج مانگے انشاءاللہ عز و جل ان کو روحانی علاج پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد فاروق اتاری جی بھائی نے کال کی تھی کہ 11 سال کا بیٹا ہے، اب اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ یہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں اور تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیں۔ وہاں سے ایک عمل ملتا ہے، کچے سوت کے 7 دھاگے عورت کی پیشانی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ناپ لیے جائیں اور ان میں 11 گرہیں لگائیں جائیں۔ ہر گرہ پر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتے وقت اسے کس دیا جائے۔ اس طرح وہ دھاگا جو ہے وہ کسی بڑی پٹی میں لپیٹ کر اپنی گھر والی کے زوجہ کے کمر پر باندھ دیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جس کے اولاد نہیں ہوتی ہے تو انشاءاللہ اولاد انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو آپ اس عمل پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے ایک کاٹ کا عمل ہوتا ہے، آپ کاٹ کا عمل بھی کروائیے، کاٹ کا پانی بھی حاصل کیجئے، اور دونوں گھر والے بھی اور گھر والی بھی یہ کاٹ کا پانی 11 دن پئیں، 11 دن کے بعد کاٹ کا عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل مزید اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی چند اسلامی بھائیوں کے استخارے ہونے تھے۔ ملک عرفان بھائی جی استخارے کے لیے کہا 1 سال کاروبار کے حوالے سے، گھریلو ناچاکی نکاح ہو چکا ہے، تو علاج تو آپ نے فرما دیا تھا گھریلو ناچاکی کے حوالے سے کہ وہ مزید کاروبار کے حوالے سے جو ہے نظر بد کا اشارہ ہے ان کے کاروبار کے معاملے میں نا، تو اس کی قریبی بستے سے اگر یہ کارڈ بھی کروا لیں اور تعویذات عطاریہ حاصل کریں۔ اور ہمارے فیروز بھائی نے استخارے کے لیے کہا جسم جکڑا رہتا ہے ان کا، تو فیروز بھائی آپ کے استخارے میں بیماری کا فقط اشارہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کوشش کریں کہ رات کو سوتے وقت جو ہے تسبیح فاطمہ پڑھیں اور ساتھ ساتھ یا سلاموں کا ورد جاری رکھیے، انشاءاللہ رحمان بیماری سے عافیت رہے گی، صحت ملے گی۔ اسی طرح محمد اقبال بھائی انہوں نے بتایا کہ اولاد نہیں ہو رہی، تو ان کے کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں کوئی گردش عملیات اس طرح کچھ نہیں ہے، قدرتی آزمائش ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ البتہ میرے شیخ طریقہ تمیل السنت کا ایک رسالہ ہے
زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. سبحان اللہ. اس کے آخر میں 40 روحانی علاج بے اولادی کے حوالے سے 4 روحانی علاج ہیں، جس میں ایک پہلا علاج ہے ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اب یہ عمل جو ہے اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں کر سکتے ہیں، تو یہ عمل شروع کر دیجئے. اور یاد رکھیے کہ اولاد کے حوالے سے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ میری اولاد ہوگی تو میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا، مفتی اسلام بناؤں گا اور مبلغ دعوت اسلامی بناؤں گا. تو انشاءاللہ رحمان جب یہ اچھی اچھی نیتیں کرتے رہیں گے اور پھر اس دوران اولاد اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. اور ساتھ ساتھ پیارے بھائی اگر بہت ہی اچھا ہو ہمارے اقبال بھائی، آپ اگر یہ نیت کر لیں کہ میں مدنی قافلے میں سفر کروں، تو مدنی قافلے میں تو پتہ نہیں لوگوں کیسی کیسی مرادیں براتی ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. ایسے ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہوتا ہے کہ اب ان کا علاج نہیں ہو سکتا، وہ مدنی قافلے میں دعائیں کروا رہے ہیں تو ان کو شفا مل رہی ہے. تو آپ خود مدنی قافلے میں سفر کر لیں گے تو انشاءاللہ رحمان صاحب اولاد بھی ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا. ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور مطیع و فرما بردار اولاد عطا فرمائے. مبلغ دعوت اسلامی نے ایک رسالے کا تذکرہ فرمایا، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. یہ بیٹی کے فضائل کے اوپر یہ رسالہ ہے، تو یہ رسالہ ضرور مدنی چینل کے ناظرین مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرمائے. اور ساتھ ساتھ اس میں روحانی علاج ہیں، جن کے یہاں اولاد نہ ہوتی ہو ان کے لیے بھی روحانی علاج ہیں، جن کے یہاں اولاد تو ہوتی ہو مگر مطلب ان کا اسقاط حمل ہو جاتا ہو، یعنی کہ مدت حمل پوری ہونے سے پہلے ہی مطلب کہ وہ امید ختم ہو جاتی ہو، اس کو بھی سلامت رکھنے کے لیے اس میں روحانی علاج ہیں. پھر بعض کے بچے زندہ نہیں رہ پاتے، پیدا تو ہو جاتے ہیں مگر اس کے بعد وہ چند ماہ میں چند دنوں میں فوت ہو جاتے ہیں. اس بچے کے درازی عمر بالخیر حاصل ہو، اس بچے کو اس حوالے سے بھی روحانی علاج آپ کو اس میں ملیں گے. بچہ تو ہے مگر بہت تنگ کرتا ہے، نافرمان ہے، بہت ستاتا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو روحانی علاج اس میں مل جائیں گے. اور بھی اس کے اندر کئی روحانی علاج ہیں، آپ اسے حاصل فرمائیے، اس کا مطالعہ بھی فرمائیے. اور اس میں جن کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے روحانی علاج جاننا چاہیں تو وہ بھی موجود ہیں. چاہیں تو اس کا لنگر رسائل بھی کیجئے، اس کی بھی خوب برکتیں حاصل ہوں گی. فی زمانہ بیٹی کو عموماً ہر کسی کو بیٹے کی تمنا ہوتی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے یہاں بیٹا ہو، لڑکا ہو. تو اس حوالے سے لوگوں کے اندر ایک مسکنسیپشن وغیرہ پایا جاتا ہے. بیٹی کو بعض منحوس سمجھتے ہیں، ایک سے زیادہ بیٹیاں ہو جائیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. آئیے جس کی بیٹیاں ہو اس کی کیا شان ہے، اس کی کیا مطلب اس کے لیے فضائل ہیں، آپ سماعت فرمائیے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک زبردست فرمان ہے اس حوالے سے کہ بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں. جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ عز و جل اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور جس کی ایک سے زائد بیٹیاں ہوں اس کے لیے بھی سماعت فرمائیے کتنی زبردست اس کے لیے فضیلت ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک اور موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کرم جوش میں آئی تو فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہو وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. عرض کی گئی اور 2 ہوں تو فرمایا 2 ہوں تب بھی. پھر عرض کی گئی اگر 1 ہو تو فرمایا اگر 1 ہو تو بھی. تو جس کی 3 بیٹیاں 3 بہنیں تو ہوں اور وہ ان کا کفیل ہو، اس کے اوپر اس کا مطلب کہ اخراجات کا بوجھ ہو، ان کی اچھی طرح پرورش کرے، ان کی مطلب کفالت کرے تو اس کے لیے بہت بہت آخرت میں فضائل ہیں، دنیا میں بھی اس کو اس کی برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں. تو آئیے اب آپ کے مزید فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں پشاور سے بول رہا ہوں، میرا نام شاد محمد ہے.
और मुझे दमे की बीमारी है, मुझे उसका कोई रूहानी इलाज बताएं। शाद मोहम्मद भाई, दमे का मरज है, इंशाअल्लाह से इसका रूहानी इलाज अर्ज करते हैं। मजीद कॉल चला दीजिएगा। बहन का इस्तिखारा निकलवाना है। बहन का नाम फरा, अम्मी का नाम फेमिदा। रिश्ता आता है पर शादी नहीं हो पाती। बहन के रिश्ते में रुकावट है, इंशाअल्लाह इस्तिखारा करके रूहानी इलाज अर्ज कर देते हैं। मजीद कॉल चला दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद इरफान अकाशी नई असल कर रहा हूँ। इस्तिखारा कराना है कि मेरी दुकान के बारे में कारोबार नहीं चल रहा। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मेरी वालदा का नाम अमीना बीबी है। ठीक है, एक इस्लामी भाई है, इनकी बहन के रिश्तों में रुकावट है, दूसरे इरफान भाई कारोबार नहीं चल पा रहा। ये शाद मोहम्मद भाई पेशावर से दमे का मरज़ है, इनके हवाले से कोई रूहानी इलाज इरशाद फरमा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाद मोहम्मद भाई, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको इस मर्ज़ से शिफ़ाए कामिला अजला नाफ़िया अता फरमाए। आपकी खिदमत में एक वजीफ़ा पेश कर रहा हूँ। या कबीरू या कबीरू या कबीरू, जो 9 दफ़ा किसी बीमार पर पढ़कर दम करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सेहत पाएगा। इसके अलावा आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता फरमाएँ। इंशाअल्लाह वहाँ आप जाएंगे तो आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से तावीज़ात ले लीजिए और उनसे कहें कि मुझे कोई ऐसा तावीज़ दे दीजिए कि मेरे दमे का जो मर्ज़ है वो जाता रहे। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक तावीज़ मिलता है मदनी पट्टी, तो आप वो हासिल फरमा लीजिए और वो तावीज़ रोज़ाना रात को सोते वक्त उस पर या मुस्तबीन लिखा हुआ है, वो एक नाम आप काट कर रोज़ाना उसे ज़बान पर रखकर गोली बनाकर पानी से निगल लीजिए। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस तावीज़ात की बरकत से इंशाअल्लाह आपका जो दमा का मर्ज़ है वो जाता रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहन के रिश्ते में रुकावट, के रिश्ते में रुकावट के हवाले से इस्तिखारा हुआ, तो इस इस्तिखारे में नज़र बद का इशारा आ रहा है। और इसी तरह इरफान भाई, उनकी दुकान नहीं चल रही, तो इसमें भी कोई अमलियात या बंदिश नहीं है। इरफान भाई, आपकी भी दुकान के हवाले से नज़र बद का इशारा आ रहा है, तो इरफान भाई के लिए कि इलाज भी है कि 35 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसी कागज़ पर लिख लें और लिख कर अपनी दुकान में लटका दें। अच्छा, इसमें लिखना कैसे? तो अभी जैसे हमें एक रिसाले का बताया ना कि बेटी कुएं में फेंक दी, तो इस ही रिसाले में इसका पूरा तरीक़ेकार है कि तावीज़ लिखना कैसे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रिसाला सिर्फ ऐसा ही नहीं है, पाक भी उसमें जी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लिख कर और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 35 बार लिखवा दें, तो इंशाअल्लाह रहमान जहाँ लटका है वो कारोबार दुकान खूब चलेगी इंशाअल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने अपने रूहानी इलाज, आपने जिन जिन की कॉल्स इस सिलसिले में शामिल की गई, आपने अपने रूहानी इलाज भी हासिल किए, आप लोगों के इस्तिखारे भी किए गए। अब भी ज़ाहिर है कि हमारे व्यूअर्स की तादाद बहुत ही ज़्यादा होती है और सबकी कॉल्स मिल जाए ये इतना आसान नहीं। जिनकी कॉल्स मिल जाती है वो इसके जो है तो उसमें उनको चाहिए कि मदनी काफ़िले में सफ़र करें कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कॉल जो है तो हमारे सिलसिले में शामिल हो गई। जिनकी कॉल्स नहीं मिल पाई, आप भी मायूस ना हो, हिम्मत ना हारें। आपको मैं नंबर अर्ज़ करता हूँ, इस नंबर पे आप रब्ता कर लीजिए 0213485811। इस पे आप रब्ता कर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका इस्तिखारा भी किया जाएगा, आपका रूहानी इलाज भी अर्ज़ किया जाएगा। ये मतलब ये हमारा नंबर जो है ये ऑन एयर नहीं होता ना, तो ये हमारी दावत इस्लामी की एक सर्विस है जिस पर इस्तिखारा किया जाता है। इस पर भी कॉल नहीं मिलती तो भी आपके लिए रात दरवाजे खुले हुए हैं। आप हमारी दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net इसके होम पेज पर ही आपको रूहानी इलाज नाम की एक सर्विस आपको नज़र आएगी। उसको आप जब विज़िट करेंगे, उस सर्विस को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मज़ीद आपके सामने चंद सर्विसेज खुल कर आ जाएंगी। अमीर सुन्नत के तावीज़ात अत्तारिया अगर घर बैठे आप हासिल करना चाहें तो उसके लिए एक सर्विस है। अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए सिलसिला आलिया क़ादरिया रज़विया अत्तारिया में दाखिल होना चाहें तो बिकमा मुरीद के नाम से वो सर्विस है। अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहें तो हाथों हाथ इस्तिखारा के नाम से भी एक सर्विस है, उसी के अंदर उसको आप खोलिए, उसमें आप अपना यानी कि
सारा कवाइफ जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप पुर कीजिए, फिर भेजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल न सिर्फ आपका इस्तिखारा किया जाएगा बल्कि रूहानी इलाज भी अर्ज़ किया जाएगा। ये हमारी थ्रू वेबसाइट जो सर्विस है इसमें इस्लामी बहनें भी रब्ता कर सकती हैं। और चौथी सर्विस कार्ड, अगर आपको किसी भी किस्म के मसले परेशानी की कार्ड करवानी है तो उस कार्ड की सर्विस पे जाकर अपना मसला सबमिट कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी कार्ड भी कर दी जाएगी और आपको रिटर्न में उसका रिप्लाई भी दिया जाएगा। ना सिर्फ रिप्लाई बल्कि आपके मसले के हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको वजीफ़ा भी सेंड किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, इलाहुल आलमीन, जिन जिन इस्लामी भाइयों ने, जिन जिन परेशान हालों ने, दुखियारों ने, या अल्लाह हमसे रब्ता फरमाए, इनके परेशान, इनकी परेशानियाँ, बीमारियाँ, कर्ज़दारियाँ, घरेलू नाचाकियाँ, मुक़दमा बाज़ियाँ, बे औलादियाँ दूर फरमा। या रब्बल आलमीन, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दुखों में घिरी हुई है, सबके दुख दर्द दूर फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, अभी अभी हमें डायरेक्टर साहब ने बताया किसी मरीज़ के बारे में कि वो आईसीयू में और सीरियस कंडीशन में, अल्लाह तबारक व तआला उसे भी शिफा अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।